Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all today? We're here back for another session of Kids Time. And as always, we are taking the information from the Waqf Nol syllabus so the viewers at home can follow us if they want to. And as always, we're starting with a dua, a prayer from the Holy Quran, recite a hadith, and then we talk about some other general Islamic knowledge. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ وقف نو کے سلیبس کے اوپر بیس کرتا ہے. ہم آپ کو دعائیں سکھائیں گے, احادیث پڑھیں گے اور بہت سارا جنرل نالج ڈسکس کریں گے. اور آج بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ دعا کے ساتھ شروع ہوگا. تو آج کی دعا یاد ہے سب کو؟ کون سنائے گا آج کی دعا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. جزاک اللہ. اور کون اس کی ٹرانسلیشن سنائے گا؟ آپ سناؤ. اسرا سنائے گی. O Allah, I supplicate you to grant me the best of entry and the best of exit. In the name of Allah we enter, and in Allah our Lord we put in our complete trust. اور کون اس کی اردو ٹرانسلیشن سنائے گا؟ جی آپ سناؤ. بحیرہ. اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی مانگتی ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور ہم نے اللہ تعالی اور ہم نے اپنے رب پر ہی توکل کیا. جزاک اللہ. آپ کو سمجھ آئی اس دعا کی؟ آپ کو یاد ہے پہلے بھی ہم نے دعا پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں, ہے نا, اسی سے مدد چاہتے ہوئے, اسی سے رحم مانگتے ہوئے. تو ہماری جو یہ دعا ہے وہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ ہم جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت ساری مشکلیں انسان کو آ سکتی ہیں نا, ہے نا. تو جب آپ ان سب سے بچ کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آتے ہو اور آپ دعا مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے اور اپنا رحم رکھے آپ کے اوپر, آپ پہ اپنا رحم کرے. So last time the prayer that we did was on leaving the house. So this one is on entering the house. So what we're saying to Allah is Allah's protected us all the way, everywhere when we went out. And now we're asking Allah's help and protection when we come back into our house. And what it is that everything we do, we remember Allah in. When we go out, we remember Allah. When we come back into our house, we remember Allah. So everything that we're doing, we're just reminding ourselves that we're putting all our trust in Allah, that we're asking Allah for His help and Allah for His protection. Yes. It means that when you say the dua on entering one house, it means that if Allah protects you, like for example of like tripping over and like someone like burgling your stuff. That's right. جی سلمان. I have a question. Can you say whenever you enter any other place like a shop or a zoo or something like that? ہر چیز کے لیے بیٹے دعا ہے. جب گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک ہمارے لیے دعا ہے تو بہتر ہے کہ وہی چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں, جو بیسک ہیں, جو سارے پڑھتے ہیں, ہے نا, انہی کو ہی آگے لے کے چلنا چاہیے اور انہی پہ یقین رکھنا چاہیے. And also we've already learnt the dua when we're leaving our house, haven't we? And when we're leaving our house we might be going anywhere. We might be going to shops, we might be going to somebody else's house. We've already said that dua when we're leaving our house. So this is a special dua when we say when we're coming back to our own houses. ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے وہ حدیث کا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی حدیث کس کو یاد ہے؟ سمیتا سنائے گی. تشبہ بقوم فہو منہم. جزاک اللہ. کون ٹرانسلیشن سنائے گا؟ Whoso imitates another people will be considered one of them. جزاک اللہ. اور کون ٹرانسلیشن سنائے گا اردو؟ جی عائزہ. جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے ہی گنا جائے گا. جی جزاک اللہ. آپ کو پتہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس نے جیسے دوسری بھی قومیں ہوتی ہیں، مختلف قومیں، کچھ کوئی ایشینز ہیں، لائک چائنیز ہیں، افریقنز ہیں، برٹش ہیں، انگلش پیپل ہیں، تو سب کے اپنے کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دوسروں کی چیزیں اپنا لیتے ہیں، جیسے وہ رہتے ہیں، جیسے وہ کھاتے ہیں. تو ہر وہ فائدے کی چیز جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، جس سے ہمیں نقصان نہیں ملتا، اس کو اپنانے میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اسلام کا حصہ گنی جاتی ہے. لیکن وہ چیز جو ہمیں نقصان دے سکتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ ابیوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی چیزیں پیتے ہیں جن کا پینا ہمارے لیے یا جن کا کھانا ہمارے لیے یا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہماری جو یہ حدیث ہے وہ بھی اسی کے بارے میں ہے. اور جو بھی ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ان کو ہمیشہ فخر کے ساتھ اپنانا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا، ایسا کمپلیکس نہیں فیل کرنا چاہیے کہ ان کی چیزیں تو بہت اچھی ہیں، وہ تو بہت ہائی کلاس ہیں اور ہماری چیزیں ہمیں شرمندہ کرواتی ہیں. لائک ہمارے مذہب میں ٹوپی پہننا جو ہے وہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اور بہت سارے بچے جو سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ٹوپی پہنیں گے تو ہم کمپلیکس فیل کریں گے یا ہمارے کپڑے دوسروں سے، تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. جو بھی اسلام نے یا آپ کا مذہب جو ہے آپ کو جو سکھا رہا ہے، ہمیشہ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ دوسروں کی بری چیزیں اپناتے ہیں ان کے لیے اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں رہتے ہیں. اور ایک حدیث بھی ہے کہ جن سے آپ کو محبت ہے آپ انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. So what this hadith means is that we heard the translation, that who imitates other people, you'll be considered like one of them. So there are different people from different parts of the world, and people move into different areas and they learn new things. And what this hadith is saying is that you can take all the good things from other people's cultures and other people's way of living, but you don't take any of the bad things. So if you take the bad things, then it's like you're the same as them. And we have to be very, very proud and very, very happy and thank Allah that we are Ahmadi Muslims. And so we can't take the wrong things that other people are doing. And in the same way, if we behave in such a good way and other people look at us and they say, wow, these children, these people, they're behaving in such a nice way, they will want to behave like us and they will then be considered as one of us. So that's why we have to be very, very proud of what we are and who we are. And we can't look at other people and think, well, what they're doing is better than we are, or I'm embarrassed if I have to dress a particular way, or I have to do certain things that they don't have to do. We have to remember we're different. We're very different, and we have to show that we're different in the way we behave. And it's, even at school, if you behave in a really well way, you respect your teachers, you speak nicely at school, the other people will look and say, wow, these children are really behaving themselves. And maybe some of them who maybe don't behave so well will look to you, and you will be their example. اسکول میں بہت ساری بچیاں سکارف لیتی ہیں، ہے نا. ہمارے اسلام میں جیسے بچیاں سکارف لیتی ہیں تو بہت ساری بچیوں کو یہ کمپلیکس فیل ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کی بچیاں نہیں لیتی ہیں اور وہ ایسے ہی پھرتی ہیں، تو ہمیں بھی ایسے پھرنا چاہیے. تو آپ دیکھو وہ تو ان کا مذہب ہے نا، وہ بھی تو آپ کے لیے اپنا مذہب نہیں چینج کرتے نا. تو کیا آپ کو چینج کرنا چاہیے؟ آپ کو بھی ان کے لیے چینج نہیں ہونا چاہیے نا. جب وہ ہمارے ٹریڈیشنز نہیں اپناتے تو کیا ہمیں ان کے ٹریڈیشنز اپنانے چاہیے؟ اگر کوئی اچھی بات، اگر آپ ان سے کوئی کھانے کے آداب سیکھ رہے ہو یا آپ ان سے کوئی بات کرنے کے یا ان سے کلٹیس ورڈ سیکھ رہے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے مذہب کو یا
आपके लिए बुरी है, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। अपने मज़हब को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ट्रेडिशंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है जी। आयजा, इसरा। What if one of the other people that aren't one of us copy us? Will they become one of us as well? They will learn from us, won't they? And if you behave so nicely that they want to be like you, then that's your way of doing tabligh. That's their way of preaching to other people and telling them a bit about Islam and Ahmadiyyat. Once I heard a story. It was about this girl who always wore a scarf, and there was like people, non-MDs, who were bullying her, and then at the end they really liked how she acted like, and she wore a scarf, and they converted into MD Muslims as well. Because if you have to stick by what you believe in. So if that girl decided that, oh, well, I'm being bullied and I don't want to wear it, then it shows that she's not very strong in her beliefs. So you have to be very, very strong in your beliefs, and you have to say, well, I don't care what other people say, because I'm doing this for Allah. I'm not doing it for the people. You know, you said that they learn from you. Is that kind of sadaqah jariyah, because other people are going to learn from them and it carries on? That's right, yeah. Like, isn't this like an explanation that not having birthdays, and because Lamia said that we don't have to shouldn't celebrate birthdays because that's what the other people did, and no other Nabi or Rasul did it as well, so we shouldn't do it. And we shouldn't wear like some people, like some boys wear earrings and stuff, and that's like copying. If we copy them, we'll be like them, and then we shouldn't do the things that they do. So जी बिल्कुल, हमें जो लोग दूसरी चीज़ें करते हैं, लाइक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चेन्स पहनते हैं, ये वो, तो हमारे मज़हब ने हमें इस चीज़ से मना किया है, तो इस वजह से हम ये सब काम नहीं करते हैं. The other thing that Islam says is that girls shouldn't really dress like boys and boys shouldn't dress like girls, even in playing. So an example of that is the wearing of earrings for boys, because girls wear earrings, don't they? So in the same way, it's certain traditions that other people have that we have to look, are they Islamic or not? So, for example, you gave the example of birthdays. There is nothing in any religion which says that birthdays should be celebrated. No prophet celebrated their own birthday. And so we say, well, that's not part of our religious background, and that's why we don't put so much emphasis on birthdays. But we do thank Allah. We do thank Allah for bringing us into this world, and we ask Allah's help and His protection. जी, और अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जनरल नॉलेज, और उसमें हम बिलीफ्स पढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा बिलीफ है कि वो बिलीफ इन प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. So the next topic that we're doing is the general knowledge subject, which today we're doing is we were talking about the articles of faith, and today we're talking about the belief in the prophets of Allah. आप सबको पता है कि प्रॉफिट कौन होता है और रसूल कौन होता है? मुदस्सिर आप बताएं. नबी या प्रॉफिट वो नहीं होता जो डिवाइन, जिसको डिवाइन रेवलेशन मिली होती है अल्लाह से, जिसका अल्लाह ताला से राब्ता होता है, या जो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाता है, लाइक मैसेंजर्स, है ना. नबी का मतलब भी पैगाम पहुंचाना है, और रसूल का मतलब भी पैगाम पहुंचाना है, ठीक है. और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के, हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर थे, और उनके बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा, और ना ही कोई नई शरीयत, कोई नया कानून या कोई नई किताब नहीं आएगी. So in English it's quite easy, we say prophet, don't we? But in Arabic there's a few different words, and the word is in the Quran, the Holy Quran uses two Arabic words for prophet, and that's Rasul and Nabi. So it's a bit easier in English, so we can just say one word.
But Rasul means a messenger, and Nabi is one who gives news of events unknown to people. So it's the same thing, isn't it? And Rasul is always going to be a Nabi, and a Nabi is going to be a Rasul because they're messengers that are bringing new news from Allah to the people. और कोई ऐसा पैगंबर या नबी नहीं आएगा जो कि माजी में आया हो, और जो भी आएगा वो 40वें हिस्से का रिफ्लेक्शन होगा, 40वें हिस्से का मिरर होगा, ठीक है, हमें उसके बारे में बताएगा. और इसके अलावा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग हज़रत जीसस क्राइस्ट को गॉड मानते हैं, तो हम बीइंग मुस्लिम ये मानते हैं कि वो भी प्रॉफिट थे, ठीक है. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनमें बहुत सुपरनैचुरल चीज़ें थी, तो ऐसा कुछ नहीं था. वो भी आम इंसानों की तरह इंसान थे और खुदा नहीं थे, ठीक है. आपने ये याद रखना है कि हम अहमदी, हम मुसलमान ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में खुदाई सिफ़ात नहीं थी, बल्कि वो भी आम इंसानों की तरह इंसान थे और वो प्रॉफिट थे, और हम उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं जैसे कि हम दूसरे पैगंबर्स की करते हैं, ठीक है, दूसरे पैगंबर और अंबिया की करते हैं. So we discussed that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of Allah that was going to bring a new religion, new teachings, a new book to the world. And we were also saying that the prophet Jesus was a prophet of Allah. And other religions, Christians, they believe, or some of them believe, that Jesus was a part of God. And we say, no, that's not correct. Jesus was a man like any other man, and Jesus can't come back because, as Atiyah Baji was saying in Urdu, that a prophet that's come before can't come back again because people die and they go to Allah and they can't come back again. And we also believe that Prophet Jesus was an ordinary man, and we give him the respect that we give all prophets of Allah because they are Allah's messengers. Well, I have two things to say. Well, how many prophets have came so far? बहुत सारी जगहों पे जो है इनका डिफरेंट बताया हुआ है. सो आप कोई भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है 1,24,000 जो है वो प्रॉफिट आए, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है. सो आप कोई भी जो है वो नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट उनकी जो है वो इतनी ही थी. The Nabis and Rasuls, are they special human beings sent from Allah? I'll just answer the first question in English first. And the answer to that is there were lots and lots of prophets that came to the world. We don't know the exact figure, and records were not kept about all the prophets of Allah. So Allah has said in the Holy Quran that I have sent messengers for every people and every time. So that means that there were prophets sent to all peoples of the world and at all times. But we don't have all records of all of those prophets. That's why we don't know the exact number. And then the second question was about... Yeah, they are special human beings, and they're special human beings because Allah has chosen them. They're the best of human beings. So Allah's picked the best of people to give his message to the world. वो स्पेशल पीपल इस सेंस में नहीं थे कि वो कोई सुपर नेचुरल थे, हवा में उड़ते थे, पानी पे चलते थे. आम लोगों की तरह हमारे जैसे आम इंसान थे, लेकिन वो अच्छी बातें हमें सिखाते थे, गलत कामों से रोकते थे, और खुदा ताला का उनके साथ एक डायरेक्ट राब्ता था और अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाते थे. वो इस सेंस में स्पेशल लोग थे, ठीक है जी. मुदस्सिर. Two types of prophets. There's the law-bearing prophet, and then there's the I'm not sure it's the other prophet. Yeah, the non-law-bearing. So that's what we say, is that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the last law-bringing prophet, okay? That other prophets can and have come after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So who knows about any prophets that have come after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Mudassir. The only one we've known about is it Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam. Alayhi salam, good. Yes, that's right. So Hazrat Masih Maud alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was also a prophet of Allah. But again, as we discussed before, he wasn't
bringing a new religion, he wasn't bringing a new book from Allah, but he was reviving Islam. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہمیں جو بھی تعلیم لے کے آئے ہیں یا جو دین لے کے آئے ہیں وہ کوئی نیا دین نہیں تھا، بلکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، جو شریعت، جو قانون، جو قرآن لے کے آئے تھے، ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ سب کو یاد ہے لاسٹ پروگرام میں ہم نے شاہزید بچی کچھ چیزیں بنانی سیکھی تھی. آپ نے دیکھا بچے روز اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور ہمیں ٹیبل پہ کلرفل چیزیں نظر آتی ہیں، ہے نا؟ تو آج کون کیا بنا کے لے کے آیا ہے؟ سمیتا، آپ کیا لائے ہو؟ میں نے یہ پھول بنایا ہے اور پلیٹ ڈو میں نے لیا تھا پون شاپ میں ایک، اور وہ کیا ماما کے پاس یہ موتیاں تھے وہ لگایا، اور یہ مسجد فضل سے میری پاپا لے کر آئے تھے. How did you find them? Were they difficult to make? No, they were easy. They look difficult, they don't they? اور کون لایا ہے؟ جی عائزہ. عنایہ. I made 5 flowers, and my mum bought me this vase from a charity shop, and my mum found this like sort of table, and I especially made these flowers as well. ماشاء اللہ بہت اچھے بنائے ہیں. اور کون بنا کے لایا ہے؟ جی آپ کیا لائے ہو عائزہ؟ اسکول میں ہم ایوری ٹائم ہم مناتے ہیں، ہم واک کرتے اسکول میں اور ہم وہ کرتے ہیں، اور اگر ہم وہ کرتے ہیں ہم کو بیجز ملتے ہیں یہ والے. Is that for being very healthy and walking to school? Yeah. اور میں نے ایک اسکول میں ہم نے فروٹ بولس بنانے تھے اور میں نے یہ والا بنایا تھا اس کے ساتھ. ماشاء اللہ بہت اچھی بنائی ہے. دیکھا کتنا کلرفل ہے. اور بریرہ کیا بنا کر لائی ہے آج؟ میں نے نا ایک بکلیٹ بنائی تھی فروٹس ان دی ہولی قرآن، اور بریرہ نے ایک بک بنائی ہے جو کہ قرآن مجید میں جن پھلوں کا ذکر آیا ہے ان کے اوپر. جی بریرہ دکھائیں سب کو. اور میں نے ان کے پہ پہلے انار بنائی تھی، پھر میں نے ایک بریرہ نے لکھا بھی ہوا ہے 3 زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں اور عربک میں. اور پھر میں نے ایک تھوڑے سے گریپس بنائے تھے. ڈرائنگس بھی ہوئی ہوئی ہیں، پینٹنگس بھی ہوئی ہوئی ہیں. پھر میں نے تھوڑے سے فگس بنائے تھے، اور پھر ڈیٹس بنائے تھے، اور میں نے پھر اولیوز بھی بنائے تھے. ماشاء اللہ. اور اسرا کیا لائی آج بنا کر؟ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئی ہوں. کس نے کھانی ہے آئس کریم؟ آئس کریم نظر آ رہی ہے. دیکھا میں نے یہ آئس کریم بنائی تھی. ماشاء اللہ دیکھا آئس کریم لگ رہی ہے بھائی. اورگامی سے. اور یہ میں نے جوس بھی بنایا تھا اورگامی. ماشاء اللہ. آپ کو پہلے میں نے کچھ پیپر کے اور ڈو سے پھول بنانا سکھائے تھے، اور آج جو ہے وہ ہم فارمنگ شیٹ یوز کریں گے. فارمنگ شیٹ کے ساتھ بہت اچھے پھول آپ بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی آرام سے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، اور ان سے پھول بنانا بہت آسان ہے. یہ بھی ایک فارمنگ شیٹ ہے. اس کو میں 2 حصوں میں کاٹنے لگی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہاف شیٹ لے کے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ پائپ کلینر چاہیے ہوں گے. یہ بھی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. ان میں لوہے کی جو ہے وہ باریک سی وائر ہوتی ہے، اور آپ اس کو کسی بھی طرح فولڈ کر لو، یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان 2 چیزوں کے ساتھ آج پھول بنانا سیکھیں گے.
इसको ऐसे काट के लीफ की तरह ठीक है, एक इस तरह की काट लें और फिर इसके बॉटम से आप थोड़ा सा कट लगा दें और उसके ऐसा कट लग जाएगा और फिर इसके अंदर ये पाइप क्लीनर लगा के और आप इसके अंदर ग्लू पेस्ट कर दो। और इस तरह आप डिफरेंट शेप के डिफरेंट कलर्स में फूल बना सकते हो लिलीज की तरह। नाइस, आसान है ना, बहुत आसान है। इस तरह के फूल अमूमन बाज़ार में काफ़ी महंगे मिलते हैं। आप इसको डिफरेंट शेप में फोल्ड करके और आप मल्टी कलर्स में बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये वाइट कलर में ही मिलते हैं। आसान है ना बनाना, कोई भी बना सकता है। अगले हफ्ते हम आपको कुछ और फूल बनाना सिखाएंगे, कुछ और चीज़ें सिखाएंगे और हो सकता है हम कुछ ड्राइंग्स भी शुरू करें। और अब बारी है ईमेल्स की। वो बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं सारी दुनिया से, उन्होंने हमें बहुत अच्छा फीडबैक भेजा है। हमें जर्मनी से ईमेल आई है और हमें ईमेल भेजी है चौधरी अब्दुल राशिद साहब, मरियम सदीक़ा राशिद और खौला राशिद, फरहान राशिद, आफिया राशिद ने, और उन सब ने ये कहा कि उनको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया है और उन्होंने बहुत सारी दुआएं भेजी हैं और कहा है हमेशा खुश रखिए, जज़ाकल्लाह, आप भी बहुत खुश रहें और हमें ये फीडबैक देते रहें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है। We've received some emails in English as well, and the first one is from Athiya Chaudhry from Toronto in Canada, and she says that we both like Kids Time. That's herself and her sister Anaya, and she's asked Athiya Baji, can you please teach us how to make a rose out of paper? I think that's what we did that last time, पहले didn't we? प्रोग्राम में कागज़ के फूल बनाना सिखाया था। So I think we've already done that one. And the next one, it doesn't say where it's from, but it's from Samila Ahmed and Rida Ahmed, and they said that they've watched the first program and they liked the artwork and the ideas. जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। ऐसे ही हमें अपनी राय भेजते रहें और हमें बताते रहें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आप वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है MTA International 16 ग्रेसन हॉल रोड और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप YouTube ओपन कीजिए और उसके ऊपर जाके लिखिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए सबक के साथ, नई अहादीस, नई दुआएं और ढेर सारा जनरल नॉलेज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I hope you enjoyed the program today, and inshallah we'll see you again very soon to learn more prayers, more ahadith and more Islamic general knowledge. And we hope the viewers all over the world are enjoying the program with us. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.